السلام علیکم دوستو، اپنی زندگی کی ایک نئی قسط لے کے حاضر ہوں۔ نوکری کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھوٹ گئی تھی۔ مکان کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرانا بیچ دیا تھا، تو ایک نیا مکان 5 مرلے کا وہ لے لیا تھا۔ پہلے 2 مرلے 75 مربع فٹ کا تھا، پھر اب میں نے 5 مرلے کا لے لیا تھا اور وہاں پر شفٹ ہو گئے تھے۔ اب بیسک چیز جو تھی، بچے تو پڑھ رہے تھے، مجھے انکم چاہیے تھی کہ جو مجھے رننگ ایکسپینسز جو ہے میں چلاؤں۔ تو اس کے لیے کیونکہ دوستوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ملتان روڈ پہ ایک ورکشاپ تھی کوئک فٹ کے نام سے۔ تو جب میں بے روزگار ہوتا تھا تو وہ بہت اچھا انسان تھا، اب وہ انگلینڈ چلا گیا ہے، تو وہ کہتا تھا میرے پاس آ جایا کرو۔ بے شک وہ تنخواہ کم دیتا تھا، مگر سارا دن میں وہاں صرف بیٹھتا ہی تھا، کام کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا، سر جاب چھوٹ گئی، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھو یہاں کام کرو۔ گاڑیوں کا کام تھا اس کا بھی، کوئی گاڑی آ جاتی تیل وغیرہ چینج کروا لیتی، وہ دیکھ سکتے، کوئی کسٹمر نیا بنا لیتے، کچھ اور چیزیں تھی ڈیکوریشن کی، وہ بندے اس نے آگے رکھے ہوئے تھے۔ سمجھ لیں کہ میں وہاں پر فارغ ہی بیٹھتا تھا۔ میرا آج بھی اس شخص کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور کھلا رزق دے۔ وہ انگلینڈ میں ہے، بہت اچھا ہے، سمن آباد میں اس کا گھر تھا اور ملتان روڈ پہ ورکشاپ تھی۔ تو میں آ گیا، میرا خرچہ گھر کا چلتا رہتا تھا، دال روٹی۔ تو بہرحال ساتھ ساتھ میں جاب کی تلاش شروع کر دی۔ تو مجھے ہونڈا کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی، مگر وہ جاب جو تھی سرگودا میں تھی۔ جولائی کا مہینہ تھا، گرمی زوروں پہ تھی، مچھر بھی زوروں پہ تھا۔ لاہور میں تو مچھر کم ہوتا ہے نا، کیونکہ پولوشن کی وجہ سے وہ بھی مر جاتا ہے۔ کھلی آبادیوں میں ہے، اندرون میں ذرا کم ہے، سمن آباد ادھر کم ہے، پارکوں کے قریب زیادہ ہے۔ تو بہرحال دوستوں، میں باندھا رکھتے سفر اور ڈائیو پہ بیٹھے اور انٹرویو کے لیے سرگودا پہنچ گئے۔ تو ہونڈا کمپنی کے مینیجر تھے جو نیا شو روم کھول رہا تھا، وہ مالک تھا، نیا سیٹ اپ چلانا تھا وہاں۔ کھلے دن سے انہوں نے مجھے تنخواہ کی آفر کی، میں بھی خوش تھا۔ میں گھر آ گیا، سلیکٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا فلاں دن آپ ڈیوٹی پہ آ جائیں۔ میں ڈیوٹی پہ چلا گیا، کوئی چادریں 1-2 تھیں یا کوئی سامان تھوڑا بہت لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو رہائش بھی دیں گے۔ میں نے کہا ویل اینڈ گڈ، مالک نے کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے دن مجھے ایک ہوٹل میں انہوں نے ٹھہرایا، تو میں وہاں بہت مچھر تھے، انہوں نے بہت کاٹا مجھے رات کو، سپرے بھی انہوں نے کیا، مگر مچھر بہت تھے۔ یعنی چادروں پہ خون نظر آتا تھا مچھروں کا، یعنی میرا ہی نکالتے تھے وہ۔ اور پھر رات کو 2 بجے ایک واقعہ ہوا کہ ساتھ کے کمرے میں انہوں نے یہ اجڑے ان کو دے دیا، تو انہوں نے گانا بجانا شروع کر دیا۔ وہ بڑی مشکل سے بند کروایا، مگر رات ساری اسی طرح
گزر گئی. میں نے انہیں رہائش کا کہا مگر وہ کوئی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. تو میں صبح صبح اٹھا کیونکہ مجھے فیتھ تھا اور اب بھی ہے اور اس وقت بھی تھا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو رزق مجھے ملے گا. اگر اس جگہ نہیں تو کسی اور جگہ ملے گا. اور کوئی ہوتا تو وہ جاب نہ چھوڑتا کہ اتنا بڑا دفتر، ٹولز نئے، گاڑیاں نئی، تنخواہ اچھی، جتنا دل ہے جو آدمی ایز اے سروس مینیجر کی سیٹ، آپ جتنا جی چاہے کمائیں، جو جی چاہے کریں. میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ جو 3S والے مینیجر ہیں یہ میری بات اگر میری ویڈیو سنتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کسٹمر کے ساتھ کرتے ہیں، مگر ہم نے نہیں کیا، اسی لیے نکالے بھی گئے اور چھوڑ بھی دیا. تو بہرحال چھوڑیں ان باتوں کو. وہ چابی تھی میرے پاس ورکشاپ کی، تو صبح ناشتہ کیا ہوٹل پہ آرام سے. تو وہ چابی جو اسسٹنٹ رکھا انہوں نے، اسے میں نے چابی دی اور مالک کو کہا کہ جب مالک آئے تو اسے کہہ دینا کہ اس آدمی نے جاب نہیں کرنی تو وہ چلا گیا ہے. تو ہم ڈائیو پہ بیٹھے تو سیدھے اپنی بیگم کے پاس گھر. بیگم کہتی ہے واپس آ گئے. میں نے کہا نہیں کرنی، وہاں مچھر بہت ہے، آپ لوگ اے سی میں سوتے ہیں، میں مچھروں میں کیوں سوؤں. تو پریکٹیکلی گھر والے تمام اے سی میں سوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا. میں نے کہا اللہ کرے گا یہاں کوئی مل جائے گی. پھر تو بہرحال اس جاب کا بھی ایک ہی قسط میں نے سمیٹ دی ہے، کام بھی کوئی نہیں کیا. تو اب نیکسٹ پھر جاب کی تلاش. اب دیکھیں وہ لمبی چلتی ہے یا وہ بھی اسی طرح چلتی ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ ایک جاب میں اٹیچ کر ہی دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی مجھے ملی تھی مونولائٹ. جو لاہور والے ہیں وہ جانتے ہیں، مونولائٹ ڈبل ڈیکر چلی تھی. اس نے مجھے 50,000 پہ رکھ لیا تھا ایز اے سروس انجینئر. وہ میں کوئی اس کے ساتھ 4 ماہ جاب کی تھی، زیادہ نہیں. 50,000 میری سیلری تھی، مگر وہ میں اس میں بھی پرابلم کوئی نہیں تھی. چائنیز کے ساتھ کام کیا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، مگر اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ جاب کا ٹائم نہیں تھا. صبح 10 بجے جاتا تھا تو رات کو سیٹ کہتا تھا جی 11 بجے میری میٹنگ ہے رات کو، تو 2 بجے گھر پہنچتا تھا. تو پھر صبح 10 بجے جانا، تو وہ صحت پہ اثر انداز ہو رہی تھی. تو وہ مسز نے کہا کہ آپ یہ جاب چھوڑ دیں. تو وہ جاب پھر میں نے چھوڑ دی. تو پھر ایک نئی جگہ میں نے اپلائی کیا، اس کا حوال آگے آپ کو بتاؤں گا اگلی قسط میں. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ پر اپنی رحمت رکھے، صحت دے، کھلا رزق دے. میری صحت کے لیے دعا کرنا. اللہ حافظ.